after graduation I got married. تو اس کے بعد بس پھر گھر سنبھالا, بچے تھے, 2 بچے ہیں میرے الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام دا برین آف پاکستان, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم امین. ناظرین, آج ہمارا ہفتہ وار پروگرام دا برین آف پاکستان, اس میں ہم علاقائی پاکستان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے شروع دن سے ہی ہم کوشاں ہیں. ہمارا ویژن ہی یہی ہے کہ ہم اپنے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اپنے علاقہ میں اجاگر کرنے کے لیے, اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور اس کی سرپرستی جو ہے وہ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن, جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فلاحی تنظیم ہے, اس کے قائدین جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی محترمہ شازمہ رامے ایڈوکیٹ صاحبہ, جو کہ ہماری حویلی لکھا کی بیٹی ہیں, ایڈوکیٹ ہیں. ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ رہا. میں تعارف کرواتا چلوں, ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر رفیق اعزاز رفیق اختر صاحب, جو کہ بہت بڑے ڈینٹسٹ تھے. ان کے والد گرامی ڈاکٹر رفیق اختر صاحب, وہ بھی ہمارے علاقہ کے پہلے ڈینٹسٹ ڈاکٹر تھے. اور علامہ محمد علی صاحب, جو کہ ایجوکیشنلسٹ تھے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں. چودھری عطا علی صاحب جیسے سینئر ہیڈ ماسٹرز اور ممتاز ماہرین تعلیم کے ساتھ انہوں نے علاقائی بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. تو ان کی یہ بہو ہیں ڈاکٹر شازمہ رامے, میں انہیں کہوں گا, کیونکہ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ, جسے محترمہ روبینہ شاہین بٹو صاحبہ جو کہ رن کرتی ہیں, اس کی وہ چیئرپرسن ہے. اور امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بٹو کی والدہ محترمہ کے نام پر قائم ہے. اور پاکستان بھر میں جہاں کہیں زلزلہ ہو, فلڈ کا کوئی پرابلم ہو, کوئی اسی طرح کی کوئی قدرتی آفات ہوں, تو امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہی. اجتماعی شادیوں کا سامنا ہو تو تب بھی امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے باجی روبینہ شاہین بٹو صاحبہ کو بھی ہم سلام پیش کریں گے کہ وہ پیش رہتی ہیں. اور ایسے ایسے پروگرام, وہ اتنے بڑے بڑے پروگرامز جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوٹلز میں کراتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایک شادی اور کروا لیں, کیونکہ ہماری شادی تو روایتی ماحول میں ہوئی, اور وہاں پر یہ آواری جیسے ہوٹل, فلیٹی جیسے ہوٹل میں اپنے یہ پروگرام کرواتی ہیں. تو ان کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے. اسی طرح ان کے والد گرامی میاں منظور احمد بٹو جو ہے, ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آل اوور دا پنجاب انہوں نے خدمت کا ان کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے سی ایم کے دور میں جو ہے وہ جاری و ساری رہا, اور علاقائی تعمیر و ترقی میں بھی ان کو جدید انقلاب کا بانی تصور کیا جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں باجی شازمہ صاحبہ, انہوں نے ہمیں ٹائم عنایت فرمایا. آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات سے وقت دیا. تو انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دیپال پور میں THQ ہاسپٹل میں امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ان کو ایک بلاک ملا ہوا ہے, جس میں 28 پیشنٹس کے ڈیلی بنیاد پر ڈائلسس کیے جاتے ہیں, اور اس کے تمام تر اخراجات جو ہیں وہ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ بیت المال کی مدد سے اور زکوٰۃ فنڈ سے اور لوگوں کے احتیاط اور فنڈس کے ساتھ جو ہیں وہ ریسیونگ کر کے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, جس میں آل اوور دا پنجاب اور بالخصوص ضلع اکاڑا کے لوگ جو ہیں جو کڈنی پیشنٹ ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ جی. آپ ہمیں بتائیے گا فرسٹ آف آل اپنی تعلیم و تربیت کے حوالہ سے کہ آپ نے کہاں تک اپنی تعلیم حاصل کی, شادی آپ کی کب ہوئی, کتنے بچے ہوئے, کیا کر رہے ہیں, اس حوالہ سے ذرا بتائیے گا. فرسٹ آف آل آئی سے تھینک ٹیم آف برین آف پاکستان. آپ لوگ تشریف لائے اور ادھر میرے ساتھ کچھ ٹائم گزارا, اور مجھے بہت اچھا لگا. بھائی محمد احمد ساجد, آپ کی بہت ایفرٹس ہیں اس علاقہ کے لیے, آپ کی سرونگ اس علاقہ کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے, تو آئی اپریشیٹ اٹ. بہت شکریہ جی. مریم ہماری بہن ہے, آئی آلریڈی میٹ ہر. جی I met her before and really impressed. Thank you so much. She is a good debater. جی اور اللہ آپ کو اور کامیابیاں دے. آمین. آپ کی محبت ہی تو ہمیں یہاں لے آئیے دوبارہ سے. تھینک یو ویری مچ.
اور میں جی میرا نام تو آپ کو پتہ ہے شازمہ اعزاز رامے. تو آئی گاٹ مائی ارلی ایجوکیشن فرام حویلی لکھا ہائی اسکول. جی جی. تو مائی مدر واز ٹیچر ایٹ دیٹ ٹائم. سو بہت پروٹوکول سے آئی ریمبر دیٹ ٹائم جب ہم پڑھتے تھے تو بہت اچھا ٹائم تھا. دین آئی went for further studies and after graduation I got married. تو اس کے بعد بس پھر گھر سنبھالا. بچے تھے, 2 بچے ہیں میرے الحمدللہ. ایک بیٹا ہے محمد نوفل رامے اور ایک بیٹی ہے ایزا اعزاز رامے. تو ان کو سنبھالا, ان کو مینیج کیا. اس کے بعد کچھ میرا پیرنٹس کی طرف سے بھی ایجوکیشنل سارا تھا کہ میرے والد صاحب ویٹرنری ڈاکٹر تھے اور والدہ میری ٹیچر تھیں. تو ادھر بھی میرے ان لاز میں بھی ایک ٹوٹلی وہ سنیریو ایسا ہی تھا, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا سارا. تو میرے سسر کا جیسے بھائی محمد احمد ساجد نے بتایا ابھی کہ ان کے والد بھی علامہ صاحب جو تھے نا وہ ٹیچر تھے. تو جب پارٹیشن کے ٹائم پہ وہ ہائی اسکول حویلی, ادھر ہائی اسکول آئی تھنک اس وقت نہیں ایک یہی تھا, یہی ایک اسکول تھا. اور ادھر وہ پرشین پڑھاتے تھے, ٹیچر تھے وہ. تو اس وقت وہ پوئٹ بھی تھے اور بہت بڑے صوفی سینٹ تھے. تو ان کو ان کی پوئٹری اور ان کی خدمات کے خطاب پہ انگریزوں نے علامہ کا خطاب دیا. اچھا جی. تو اس لیے پھر اس وقت سے اب تک سارے علاقے میں علامہ صاحب کی فیملی کے نام سے ہی ہم لوگ جانے جاتے تھے. تو ان کی وائف بھی حویلی کا جب پہلا اسکول اسٹارٹ ہوا گرلز کا, دین شی واز فرسٹ ٹیچر ایٹ دیٹ. اس ٹائم میں وہ اس اسکول کی پہلی ٹیچر تھی, ہیڈ مسٹرس. اچھا. جو حویلی کا پہلا فیمیل کا اسکول بنا. جی جی. تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر رفیق صاحب کے نام سے سارا علاقہ واقف ہے. ہاں بالکل, ان کا بڑا ورک خدمات بہت زیادہ ہیں. پھر علامہ صاحب کی ساری جو بچے تھے سارے ماشاءاللہ کوالیفائڈ تھے. شین فاروق شوکت جو تھی ان کی بیٹی شین فاروق کے نام سے آپ لوگ جانتے ہوں گے, ان کی بڑی ایفرٹس ہیں. شی واز اے جرنلسٹ اینڈ روٹ اے لاٹ آف بکس. پوئٹری کی بھی, سفر نامے بھی انہوں نے کئی لکھے اور بہت, اور آئی تھنک انہوں نے کئی این جی اوز میں کام کیا. انٹرنیشنل لیول پہ وہ کانفرنسز اور سیمینارز بھی انہوں نے بہت سارے کیے. تو بے نظیر کے ساتھ ان کا بہت ٹائم گزرا. اچھا اچھا. تو وہ بھی ایڈیٹر تھیں اخبار جہاں کی. اچھا اچھا. 70s میں وہ. اور میری ساس جو تھیں ڈاکٹر رفیق صاحب کی وائف, وہ بھی الحمدللہ 60s کی لاہور کالج کی گریجویٹ تھیں. 60 کی؟ جی 60s کی لاہور کالج کی گریجویٹ تھیں. دین ہر فادر واز کیپٹن ڈاکٹر اور ادھر پوسٹڈ تھیں وہ ایز ہیڈ مسٹریس اور بیسیکلی انگلش ٹیچر تھیں وہ. تو ان کے پاس میرے بچے گروم اپ ہوئے, وہ بھی الحمدللہ اچھی ان کی گرومنگ ہوئی. دے آر اسٹیبل ناؤ. بچے کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ بچے, میرا بیٹا از ورکنگ ان نیوم سعودیہ. اچھا, یہ جو سعودی عرب میں نیوم سٹی بنائی جا رہی ہے وہ تو بڑی جدید قسم کی بن رہی ہے. آپ بتائیے گا کہ وہاں پر کیسا انوائرمنٹ ہے اور کیا چینجنگ ہے دوسرے. نیوم کا انوائرمنٹ ابھی تو ریسرچ چل رہی ہے ساری. ابھی تو ادھر کچھ ایسا ہوا نہیں ہے. ابھی ساری پروگرس ہو رہی ہے. ابھی تو وہ لوگ اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو, جو ہم لوگ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں. جو بیٹے ہیں وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ میرے بیٹے ایک نیوم کی جو بیسک کمپنی ہے ایم بی ایس کی, اس میں وہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کی بیٹی کیا کرتی ہیں؟ بیٹی میری ابھی ریسنٹ تو وہ ملٹری کی ایک کمپنی میں جاب کر رہی ہیں. وہ پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں لاء کالج میں. اچھا اچھا. تو ہاں جی, ابھی ریسنٹ وہ ملٹری کی ایک کمپنی کے ساتھ. وہ بھی لائر ہے؟ یس. اچھا. He did his LLM from Punjab University. اچھا. Recent and she is CSS qualified last year 2023 میں اس نے CSS qualified کیا. تو ابھی وہ ملٹری کے ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ بچوں کو گروم اپ کرنے میں
آپ کا کتنا رول ہے اور اعزاز رفیق اختر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ دونوں کا کتنا وقوع اس میں حصہ ہے؟ In fact, after my marriage, I stopped my studies. تو شادی کے بعد بچے ہو گئے تو بچوں کے لیے پھر میں نے اپنی ساری لائف ڈیوٹ کر دی. Almost 10 to 13 years, I gave my whole time to my home, my kids. تو اچھا لگتا تھا کہ بچوں کے ساتھ سارا آپ ٹائم گزاریں، ان کی اچھی گرومنگ ہو، ان کے ساتھ اپنی ساری باتیں بچے آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو بس اسی طرح بچوں کی گرومنگ ہوئی. اس وقت تو ادھر سکولز بھی نہیں تھے، تو اسکول بھی ایجوکیٹرز دیپالپور میں ایک بنا. اچھا، تو آپ میر بی بی ویلفیئر فاؤنڈیشن جو آپ کا ہے اس کے ممبرس کے بارے میں بتائیے اور ان کی کارکردگی کے بارے میں بتائیے کہ وہاں پر کیا کام کیا جا رہا ہے، ان کی زیر نگرانی کیا خدمات کی جا رہی ہیں اور کون کون سے لوگ اس میں شامل ہیں. مطلب بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں میاں منظور احمد بٹو صاحب ہیں جی جو ڈائریکٹر مین ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ کے، اور اس کے بعد میڈم روبینہ شاہین بٹو صاحبہ ہیں جو چیئر پرسن ہیں امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کی. اور اس کے بعد پھر یہ جو آپ ڈالسس پہ آ جائیں تو اس کے بعد پھر میں آ جاتی ہوں ایڈمنسٹریٹر امیر بیگم کڈنی ڈالسس یونٹ. تو اس میں اس کے بعد پھر ہمارے پاس اسٹاف ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ کے اسٹاف میں اسٹاف نرسز ہیں میرے پاس اور ٹیکنیشینز ہیں، اور آئی ہیو 14 مشینس دیئر. اور تو جو عام لوگ ہیں، ہماری جو عوام ہے، وہ آپ کے اس فاؤنڈیشن بھی کیسے اپروچ کریں، آپ تک کیسے رسائی حاصل کریں؟ جن کو کوئی خدمت چاہیے، کوئی ان کی پریشانی ہے، کوئی ان کے مسائل ہیں، آپ تک کیسے وہ اپنی جو ہے رسائی حاصل کریں؟ آپ کی چائے بھی گرم ہو رہی ہے. ہم سارے ہی گرم ہو رہے ہیں. تھینک یو. چائے انفیکٹ یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، اٹس ایزی ٹو اپروچ. میں وہاں اویلیبل ہوتی ہوں، میں فون پہ بھی اویلیبل ہوتی ہوں. اچھا. اور جو بھی آئے ہم اس کی فائل لیتے ہیں، جو بھی پیشنٹ ہو. وی آر سرونگ اوور دیئر سنس 2006 اور آلموسٹ 14-15 years past I have served there and still serving. اچھا، تو یہ ڈائلسس کے علاوہ میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کے علاوہ جو بھی کسی کے مسائل ہوں تو وہ ان کے حل کے لیے کیسے آپ تک رسائی حاصل کریں؟ ڈائلسس کے علاوہ جی کوئی بھی ان کے مسائل ہوں، جیسے کہیں پہ ہمارے علاقے میں کہیں جو ہے سیلاب کے مسائل ہیں، یا کسی کی شادیوں کا کوئی مسئلہ، کوئی مطلب کسی کو بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں، بیماری، ڈائلسس کے علاوہ کوئی بیماری ہے، آپ کی خدمت چاہتے ہیں، تو وہ آپ تک کیسے رسائی حاصل کریں؟ دیکھیں، ڈائلسس کے علاوہ ڈائلسس کو میں نے جوائن کیا ہے آلموسٹ 14-15 ایئرس اگو، بٹ اس سے پہلے بھی میں سوشل ورک کرتی تھی. اچھا. تو I already told I stopped my studies because of kids. Then I continue my studies after 13 years. I did my law degree. I got a law degree and then I start my practice. I'm a lawyer also. اور اس میں سوشل ورک میں پھر میں نے یہ کیا کہ میں فری آف کاسٹ لوں کہ کسی سے جو بھی میرے پاس آ جائے، اور ٹل نو جو بھی میرے پاس آ جائے گا تو میں فیس نہیں لیتی. مطلب آپ نے پیشن وائز بھی لوگوں کی خدمت کی ہے. I want to tell you one thing کہ I'm working with Amir Begum nowadays free of cost. اچھا، میں کوئی سیلری نہیں لے رہی، کمال اور کچھ بینیفٹ نہیں لے رہی، اور پچھلے کافی عرصہ سے میں ٹوٹلی یہ ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہوں فار دا سیک آف گاڈ. صحیح. تو یہ آپ کی پوری ٹیم کا یہی کام ہے کہ وہ فری آف کاسٹ کرواتے ہیں؟ پوری کوئی نہیں، پوری ٹیم کا نہیں ہے یہ تو الحمدللہ جس کو توفیق دیتا ہے. جی بالکل. آپ ہر کام فری آف کاسٹ کرواتی ہیں. I can do this. تو مجھے کرنا چاہیے. یہ بھی ایک سوشل ورک ہے کہ میں جو سیلری لوں گی وہ بھی ان پیشنٹس پہ ہی لگے، بالکل انہی کے بینیفٹ کے لیے یوز ہو.
That's why I decided that. अच्छा ये बताइएगा मोहतरमा शादिया रामे साहिबा, आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से भी पीपल्स लाइफ फोरम तहसील दीपालपुर का भी प्रेसिडेंट बनाया गया है। जी जी। आप उधर मतलब भी लीड कर रही हैं, लेकिन चूंकि अभी तक हमारे इलाके में पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी एक वक्त था कि वो अरूज पे थी, लेकिन अब तो मतलब है वो इतना काम वर्क उनका नहीं है, सिंध तक कि वो लोग रह गए हैं। जी जी। तो बहरहाल हमारा मतलब सियासी गुफ्तगू नहीं हम कर रहे, तो आप बतौर इधर आप उनकी प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी नुमाइंदगी आप कर रही हैं, जी जी। और इसके साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं किडनी सेंटर की, तो इसके साथ साथ अपने फैमिली के मामला जो हैं, तो फिर ये आप इतना बैल वक्त कैसे कर लेती हैं? नहीं जी, ये बैल वक्त नहीं है। आई थिंक यू मस्ट डू समथिंग फॉर अदर्स, और ये ज़रूरी नहीं कि आप पोर पीपल के लिए करो, आप पेशेंट्स के लिए करो, यू मस्ट डू फॉर एवरीवन। आपको हर किसी के लिए जिसको ज़रूरत है आप उसकी हेल्प कर सकते हो, यू मस्ट डू। तो बस ये कुछ एफर्ट्स ऐसी होंगी, अल्लाह ताला को पता है, कुछ बात ऐसी होगी जो प्रेसिडेंट साहब ने ये चूज़ किया दीपालपुर के लिए, क्योंकि मेरा सर्कल ही यही है दीपालपुर, मैं दीपालपुर बार की मेंबर हूँ, तो इधर से ही फिर उन्होंने मुझे पीपल्स लॉयर फोरम के प्रेसिडेंट के तौर पे इंतखाब किया। आप सुने 2024-25 में बतौर एक सीट पे आप खवातीन की जो सीट है उन पे कैंडिडेट भी हैं। 24-25 लेट्स सी जी, खवातीन की सीट आती है या नहीं। हाँ, अभी हाँ। लास्ट उनकी रिजर्व सीट थी, जी जी। देन आई डिसाइड टू कंटेस्ट, और एट द एंड ऑफ टाइम वो सीट उन्होंने ख़त्म कर दी। कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, ये तो अब बार काउंसिल को पता है या गवर्नमेंट को पता है कि वो नेक्स्ट फीमेल के लिए कोई स्पेसिफिक सीट दे रहे हैं या नहीं, अदरवाइज विल डिसाइड जनरल सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करें या कुछ भी ऐसा। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम के हवाला से मैं अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की जो चेयरपर्सन है मोहतरमा रुबीना शाहीन भट्टू साहिबा, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा, उनकी अज़मत को सलाम पेश करूँगा कि हमारी उस बहन ने, हमारी उस बेटी ने अपने ख़ास कर अपने डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में जो है अवामी वेलफेयर के मुख्तलिफ प्लांट्स जो हैं वो उन्होंने मतलब जारी किए हैं, पीने के पानी के फिल्टर प्लांट्स जो हो गया, इसी तरह और बहुत सारे मामलात हो गए, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि हमारे हवेली इलाका और उसके राउंड अबाउट के जो लोग थे, जो पेशेंट्स थे किडनी के, उनको दीपालपुर, लाहौर, साहिवाल, पाकपतन जाना पड़ता था, बड़ी सिफारिशें करवाना पड़ती थी। तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई चौधरी सलीम नज़र साहब, चौधरी नईम नज़र साहब, जो कि N&N NGO के चीफ पैटर्न हैं, प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने उनकी कोशिश के साथ, उनकी कोऑपरेशन के साथ हवेली इलाका में मोहतरमा रुबीना शाहीन भट्टू साहबा जो है अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम जो है वो हवेली इलाका में भी एक किडनी सेंटर का सिस्टम जो है वो लॉन्च करने में कामयाब हुए हैं। उसकी मज़ीद तफसीलात हम लेते हैं आपसे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट ये बेसिकली तो मैं सबसे पहले ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट और बैतुल माल, इन सब की बहुत थैंकफुल हूँ कि इन सब के कोऑपरेशन से ही ये सब सिलसिला चलता आ रहा है, और स्पेशली MS2 THQ हॉस्पिटल, आई वर्क विद देम। डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती साहब, डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती साहब तो अब इधर हैं जी। इससे पहले जब मैंने काम किया दीपालपुर में, लेकिन डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती भी बहुत नाइस इंसान है। इससे पहले वो जाहिद महमूद साहब थे। जी जी, डॉक्टर जाहिद महमूद MS हवेली। जी जी, हवेली में तो हमारा सेटअप अभी बनने जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये एक मेरा ड्रीम था। अच्छा अच्छा, ये एक मेरा ड्रीम था, एंड आई ऑफन डिस्कस इट विद मैम रुबीना, मैम वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग, मैम कुछ करें। ये आप ना हवेली के पेशेंट आते हैं और सराउंडिंग से पेशेंट आते हैं तो उनके लिए वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, दे कांट ट्रैवल आफ्टर डायलिसिस, और इवन देन दे ट्रैवल टू लोकल ट्रांसपोर्ट, इट्स सो मच डिफिकल्ट फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, यू आर राइट से। तो इसके लिए फिर मैं शुरू से ये स्टेप लेना चाहती थी कि हम हवेली में भी एक सेटअप बनाएं। तो हवेली के सेटअप के लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने स्टार्ट लिया है, और इधर हम अभी 5 मशीन्स
لا رہے ہیں اور فیزیبلٹی رپورٹ بن چکی ہے. میری ڈاکٹر شبیر صاحب چشتی سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ بہت نائس پرسن ہے. ان کے کوآپریشن کا میں بہت تھینکس کروں گی, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا میں تھینکس کروں گی. تو ہمارا ان سے سب معاملات ہو یہ سب کچھ جو ہے امیر بی بی ویلفیئر فاؤنڈیشن جی امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر ہی سارا بن رہا ہے, میم روبینہ کے اس میں ہی بن رہا ہے. تو باقی یہ میں سلیم نظر صاحب اور ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے سوچا اور دے آفن ڈو ادرس. وہ کچھ ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں. میں ان کی سروسز کی بہت اپریشیٹ کروں گی, ان کی سروسز کو میں, کہ وہ صرف ڈالسز ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی بڑی ورکنگ ہے, بڑی ورکنگ ہے. ہاں وہ لوگوں کو سرو کرتے رہتے ہیں. وہ جب شادیاں کرواتے ہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں 100 شادی اکٹھی وہ پلان کرواتے ہیں. اب بھی ستمبر میں ان کا شادیوں کا ایک پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. 100 فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور رزق میں اضافہ کرے, صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اسی طرح وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. ہوتا ہے جب اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے. جی بالکل بالکل. اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں کو اور اللہ کے خاص بندے جن کو اللہ نے چن لیا. ہاں جی. اچھا تو اسی طرح آپ کی جو بیٹی ہیں وہ بھی لائر ہیں چونکہ, تو وہ بھی مطلب اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ ان کی کیا خدمات ہونے جا رہی ہیں؟ وہ کیا سوچتی ہیں اپنے علاقہ کے بارے میں؟ ان کی خدمات ابھی تک تو وہ اپنی اسٹڈیز میں ہی ہیں, ابھی وہ اسٹیبل نہیں ہوئی. اپنے علاقہ کے لیے ان کی خدمات یہ ہیں کہ جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بالکل حاضر ہوتی ہے. اچھا ابھی بھی ان کی خدمات جاری ہیں؟ خدمات ہیں ان کی الحمدللہ. اچھا جی صحیح ہو گیا. تو اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی پھر تو آپ کی جو امیر بی بی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے, امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ, ٹھیک ہے, امیر بیگم, ان کی جو فیوچر پلاننگز ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ مزید کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ مزید بہتری کس طرح لانا چاہ رہے ہیں؟ وہ مزید بہتری اسی طرح ہی لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنے سالوں سے ہم سرو کر رہے ہیں اور ہم وہ شادیوں کے ان کے ہیں کافی سارے پروجیکٹس. عمرہ کا پروجیکٹ ہے ان کا, اور پور پیپل کے باقی جو ہے سارے کچھ بھی کسی کو کوئی ڈیزرونگ ہے ان کے پاس آ جاتا ہے. اور میڈیکل کے پروفیشن میں ان کا بہت زیادہ ہے کہ جناح ہاسپٹل میں, جنرل ہاسپٹل میں اور ادر اس میں سارے جو کلینکس ہیں ان کے پیشنٹ جو ادھر سے ریفر ہوتے ہیں ان کو وہ فری آف کاسٹ وہاں پہ ایڈمٹ کروا کے, وہ ان کو فری آف کاسٹ ایڈمٹ کروا کے ان کا ٹوٹلی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. اور یہ سارا خرچہ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ ہی کون. اوکے, تو ہماری یوتھ کے لیے کیا خدمات ہیں ان کی؟ وہ ہماری ایجوکیشن کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ اس میں بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں. اسپانسر اسٹوڈنٹ ان کا ایک پروگرام ہے. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا اس میں وہ جو اسٹوڈنٹس ایک A+ گریڈ لیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے ان کو فردر اسٹڈیز کے لیے, تو وہ ان کو اسپانسر کرتی ہیں اور ان کا ٹوٹل خرچہ جو تعلیم کا ہے وہ امیر بیگم ویلفیئر. جابس وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں بھی ہیلپ کی جاتی ہے؟ جابس کا تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جابس جہاں پہ ان کے لیے فیزیبل ہو وہ ان کے ادارہ کی پوچھیں نا کہ وہاں پر جابس اویلیبل ہوتی ہیں ان کے پاس. جی گاہے بگاہے پھر نکلتی, کیونکہ وہ NGO ہے نا, اس میں پھر وہ کام کر رہے ہیں. تو اس دوران ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جی تنویر رانجھا صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات. شان مغل صاحب نے کہا جی کہ گریٹ مین ریسپیکٹڈ چودھری سلیم نظر صاحب. اور شان مغل صاحب گڈ ٹیم ورک. ساجد صاحب بہت شکریہ شان بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کی شان سلامت رہیں. اور تنویر رانجھا صاحب آپ بھی خوش رہیں, بہت شکریہ بیٹے آپ کا بھی. اچھا میڈم, آپ کا جو ہے نا یہ آپ شجر دوست بھی ہیں, تو یہ کیسے؟ میں ذرا اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ پہلے وہ ذرا میم کا جو ہمارا یہ بنا ہوا ہے اس کا ذرا وزٹ کروا دیں ہمارے ناظرین کو کہ ہم جس ماحول میں بیٹھے ہیں سر سبز و شاداب ایریا ہے اور بڑے یہاں پر قیمتی پودے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت ان کے مناظر جو ہیں وہ مل رہے ہیں. اور اوپن ایریا میں ہم بیٹھے ہیں, آج کی ہماری گفتگو چل رہی ہے, بادل چھائے ہوئے ہیں, موسم خوشگوار ہے.
لیکن مریم کو دھوپ لگ رہی ہے کسی نہیں نہیں وقت انکل تھوڑی تھوڑی آ دیکھیے جاتی دھوپ ہے. بھی جو ہے نا یہ پودے اس کو زیادہ محسوس نہیں ہونے دے رہے ہیں جی ہمیں. جی جی تو وہ اسی لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ وہ چیزیں مکس ہوئی پڑی ہیں, زیادہ کچھ فیل نہیں ہو رہا. ہاں جی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ہاں زیادہ گرمی بھی نہیں محسوس ہو رہی اور ہاں نہ جی. ہی زیادہ خوشگواری. ہاں جی, اختر مشتاق اختر صاحب ہیں, محمد یوسف صاحب ہیں, انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے, بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے شجر دوست بھی ہیں, آپ گرینری کو اور شجر کاری کو, اس وقت تو کلائمیٹ چینج کے جو پرابلمز آ رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ, پاکستان بھی اس میں متاثر ہوا ہے, تو اس وقت ہم چھاؤں ڈھونڈتے ہیں, ہم درخت نہیں لگاتے, تو اس حوالہ سے آپ کیا میسج دینا پسند کریں گی ہماری قوم کو؟ میں یہ میسج دینا پسند کروں گی کہ گرینری بہت ضروری ہے, اور نیچر سے ہم جتنا قریب رہیں گے ہماری لائف اتنی ایزی اور سفیشینٹ ہے. ہم جتنا نیچر سے دور جائیں گے ہم اپنے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ بات ادھوری رہے گی کہ ہمارا یہ جو حویلی لکھا والا سیٹ اپ ہے کڈنی سینٹر کا, یہ کب تک فنکشنل ہو جائے گا؟ جی اس پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے, بلڈنگ ڈپارٹمنٹ والوں نے سٹارٹ کر دیا ہے. اس کے وارڈز ریڈی ہوں گے, اس کے سارا سیٹ اپ پہلے اس کے لیے پرپیئر ہوگا, دین ہم اس کا سٹارٹ لے سکتے ہیں. اچھا کتنے پیشنٹس جو ہیں وہ ڈیلی یہاں پر اکاموڈیٹ ہوں گے؟ 5 مشینز لا رہے ہیں, تو لیٹس سی ہم ایک شفٹ سٹارٹ کرتے ہیں یا 2 شفٹ سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اٹ ڈیپینڈس. اس کے بعد ہی پھر ہمارے ایکچولی بجٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہماری ٹی ایچ کیو میں ہی سیٹ اپ کیا جی جائے جی گا؟ حویلی لکھا ٹی ایچ کیو حویلی لکھا اچھا. سیٹ اپ ہوا, اور ابھی اس کی ورکنگ ہو رہی ہے, بلڈنگ ڈپارٹمنٹ والے کام کر رہے ہیں سارا. تو یہ جب ریڈی ہو جاتا ہے دین وی ول اسٹارٹ انشاءاللہ ویری سون. اچھا یہ آپ بتا سکتی ہیں کہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر ٹی ایچ کیو دیپالپور کہ اب تک کتنے پیشنٹس جو ہیں ان کو آپ ڈائلسس کروا چکی ہیں؟ آلموسٹ آئی ڈیڈ 17,000. ماشاءاللہ 17,000 پلس 17,000 پلس. آپ ہم کے نے 3 شفٹ بھی کیے رکھی ہیں, ہمارے پاس برڈن اتنا زیادہ تھا. 2000 آئی تھنک 12-13 کی بات ہے کہ ہمیں یہ 24/7 چلانا پڑا ڈائلسس. تب میں نے ڈائلسس کو سینٹر کو بہت ٹائم دیا. تب آلموسٹ 3 شفٹس ہماری فل ہوتی تھی. اچھا تو آپ نے اسٹارٹ کب لیا تھا آپ نے اس ورکنگ کا؟ اس ورکنگ کا اسٹارٹ لیا آفٹر مائی ہسبینڈز ڈیتھ. دین آئی ڈیسائیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ نے سوچا تھا کبھی یہ سب کچھ پبلک کو سرو کرنے کا اور لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا. ہی از آلسو رننگ این این جی او. اچھا اچھا. تو اس میں پھر کچھ اس کے ہیں میٹرز جس میں وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہتا ہے, تو اس کی بھی وہ کافی ایفرٹس میرے ساتھ ہیں. ادھر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو؟ ادھر بھی ادھر انفیکٹ رمضان میں ہمارا رمضان دسترخوان ہوتا ہے, ادھر گھر میں ہی ہوتا ہے. تو جو بھی آ جائے اس میں وہ ان لمیٹیڈ ہے, جو بھی آ جائے تو وہ افطاری کے لیے وہ ہے ریڈی. اگلے رمضان کی افطاری ہم دونوں سے بک کر لیں آپ. ہمیں تو انویٹیشن مل گیا. ٹھیک ہو گیا جی, تو یہ افطاری پکی ہوگی جی ہماری. ایور موسٹ ویلکم, یو ایور. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ محترمہ شازمہ رامے کو پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی طرف سے ان کی گراں قدر خدمات کے اعزاز میں ان کو قائد اعظم گولڈ میڈل سے بھی ایک پچھلے سال 14 اگست کی تقریب تھی, تو اس میں 25 دسمبر کا تھا. اچھا اچھا, ہماری پہلی ملاقات. ہاں, اور بیٹی مریم کو بھی جو ہے وہ ہم نے گولڈ میڈل سے نوازا تھا. آپ کی خدمات میں بھی وہ اعزاز آپ کو مل چکا ہے. تو یہ ہماری پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی, یہ ہماری محترمہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. جی جی, تو ان کی انشاءاللہ ممبر شپ بھی ہم بہت جلد کرنے والے ہیں. تو دوسرے نمبر پہ ہم لائیو جو ہے وہ اگر باجی ربینہ شہین بٹو صاحبہ چیئر پرسن سن رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم ایسی ہی ایک دا برین آف پاکستان کے حوالہ سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی ہمارا میسج جو ہے وہ ان تک پہنچائیے گا, یہ ہماری لائیو ریکویسٹ بھی ہے. تو جب کئی بھی وہ حویلی لکھا تشریف لائیں اپنے فیکٹری والے گھر میں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک سیٹنگ کریں گے. اس پہ ہم امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالہ سے جو انہوں نے اب تک ان کی کارگزاری ہے اس پر ہم ان سے ڈیٹیل سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. حقیقی معنوں میں وہ بھی برین آف پاکستان ہے, ہمارے علاقہ کی بیٹی ہیں.
ہاں جی ہاں جی تو ہم تو انہوں نے بطور یہ ان کے سارے کارکن کی initiative لیے۔ حیثیت سے ان کے کام جی کر جی۔ رہے ہیں. تو آپ نے بھی اپنی زندگی جو ہے اپنی ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ سماجی کاموں کے لیے وقف کر رکھی ہے. اس کی جزا جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. تو ہماری نیک خواہشات جو ہیں پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے تمام ٹیم کی طرف سے آپ کا ہم شکریہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو ہم اپریشیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایک انٹرویو کا وعدہ آپ نے کیا ہے جس میں آپ کی وہ انٹیکس جی شور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا کوئی پروگرام بنا کے جو ہے نا جی تو یہ موسم تھوڑا سا سیٹ ہو لے سیٹ ہو لے پھر آپ کو انوائٹ اور کرتے ہیں کرنا ہم نے دوبارہ. یہاں پر ہی ہے, یہی بھی کریں گے یہیں پر انشاءاللہ کریں گے. ہاں اسی جگہ پہ پروگرام ہاں. کریں گے. تو آج کے پروگرام کے حوالہ سے میں میسج دوں گا اپنی عوام کو. یہ ہمارا تینوں کا آج کی ہماری چیف گیسٹ ہے محترمہ, اور مریم کی طرف سے, میری طرف سے, اور ہمارے کیمرہ مین نلین مصطفیٰ کی طرف سے, اور ہمارے فون ڈائریکٹر جناب امین صاحب کی طرف سے بھی ہمارا یہ پیغام ہے عوام الناس کے لیے کہ یوم آزادی پاکستان 14 اگست کو آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. غیر ممالک میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگیں گے. پاکستان میں تو پھر کیا بات ہے. اور بچے, بوڑھے, جوان, خواتین و حضرات سارے جو ہیں وہ اس وقت اس کام کے لیے جو ہیں وہ پیش ہیں. تو میں یہ آپ سے استدعا کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں اس یوم آزادی پہ اپنے نام کا, اپنے بزرگوں کے نام کا, باب قائد اعظم محمد علی جناح جس کے ہم نے نعرے لگانے ہیں ان کے نام کا ایک پودا جو ہے وہ ضرور لگائیں. جھنڈیاں بچے جو ہیں وہ خریدتے ہیں اور ان کو وہ ضائع کرتے ہیں. تو وہ جھنڈیوں کی بجائے, ضائع کرنے کی بجائے پاکستان کے قومی پرچم کی جو توہین ہوتی ہے گلی میں, نالیوں میں وہ پھینک دیتے ہیں تو وہ دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ بچے ہوتے ہیں, ابھی ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے آپ کے بھی نظریات لینے ہیں تو ہمیں آپ 14 اگست پہ کیا ہونا چاہیے. یہ جھنڈیوں کے حوالے سے جو توہین کی جاتی ہے تو یہ ہمیں بتائیے گا ذرا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 14 اگست کو ہم اسی طرح سیلیبریٹ کریں جس طرح ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ پاکستان بنا. پاکستان کو لینے کے لیے ہمارے فادرز نے کتنی ڈیووشن دی, کتنی قربانیاں دیں, کتنی جانیں گئیں, اس چیز کا ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے. کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ. ہاں. اور پاکستان کا فلیگ اونچا رکھنے کے لیے ہماری قوم نے کیا کچھ نہیں کیا. بالکل, اور ہم پاؤں تلے اس کو رونتے رہتے ہیں. بالکل. ہم وی مسٹ ٹیل آور چلڈرن, اور نیکسٹ جنریشن کہ اس کی کیا قدر ہے. ہمیں انہیں ٹیچ کرنا ہے, ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ یہ پاکستان ہمارے لیے کیا ہے اور پاکستان کی اقدار, ویلیوز ہمارے لیے کیا ہے. بالکل. تو شان مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے موسم کا بھی تعریف کی اور میڈم کے پلاٹ کی بھی, گرین ہاؤس کی بھی آپ نے ایڈمائر کی ہے. اور چودھری اشفاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اچھے کامنٹ سے ہمیں نوازا ہے. اور جتنے دوست بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم سب مل کر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ جیسا بھی ہے, مسائل تو ہر گھر کے ہوتے ہیں, ہر ملک کے ہوتے ہیں, لیکن جس گھر میں ہم نے رہنا ہے, گھر تو آخر اپنا گھر ہے, اور یہ پاکستان ہمارا اپنا گھر ہے. حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں, یہ مسائل جو ہیں یہ اللہ کرے گا کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں آزادی پاکستان ملی. آج اس ملک میں ہم اپنی مرضی کے ساتھ رہ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, لفڑے جھگڑے چلتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ آباد رہے گا, زندہ رہے گا. ہماری ساری نیک خواہشات جو ہیں, ہماری دعائیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے. تو ایک نعرہ ہم سب مل کے لگائیں گے, پاکستان. تو کیمرہ ٹیم کے ساتھ, نلین مصطفیٰ اور پروڈکشن ٹیم کے ساتھ